ایسا ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ ایسا خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے والے دن ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں کی جماعت میں سے 2 شخص یروشلم سے اپنے گاؤں اماؤس کی طرف جا رہے تھے کہ خدا یسوع مسیح ان کے ہمراہ ہو لیا، اور وہ خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بابت اس سے باتیں کرنے لگے۔ جب انہوں نے باتیں کی تو خدا یسوع مسیح نے انہیں ایک بات کہی اور کہا کہ اے نادانوں، توریت اور نبیوں کی باتوں کو ماننے میں کم اعتقاد ہو، یعنی خدا کے کلام کے ماننے میں کم اعتقادی کا عنصر رکھنے والا۔ تو بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کا پاک کلام زندہ کلام ہے، لیکن جہاں ہماری ضرورتوں کے مد مقابل خدا کا پاک کلام ہمیں ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے تو ہم ہچکچا جاتے ہیں، اور خداوند کے پاک کلام اور اس کی باتوں اور اس کی شریعت اور اس کے حکموں اور آئین کے ماننے میں ہم کم اعتقادی اور سست اعتقادی کا اظہار کرتے ہیں۔ خدا یسوع نے بڑے واضح طور پر کہا تھا کہ یہ ہماری نادانی ہے۔ شاید ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنے کلام کے بارے میں، جسے ہم کلام مقدس کہتے ہیں، بڑے واضح طور پر کہا تھا کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے، لیکن توریت اور نبیوں کی باتوں یعنی کلام مقدس کی باتوں میں سے ایک چھوٹا سا نقطہ بھی جو ہے وہ نہیں ٹلے گا، کیونکہ خداوند کا پاک کلام جو ہے وہ ابدی ہے اور ابد تک ہے۔ جب ہم زبور 119 کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہم اس کی 89 ورس کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اے خداوند تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے، اور تو نے زمین کو قیام بخشا اور وہ قائم ہے، وہ آج تیرے احکام کے مطابق قائم ہے۔ جب خداوند کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے خدا کا کلام جو ہے وہ آسمان پر ابد تک قائم ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے پہلی بات جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے خدا کا کلام، جسے ہم کلام مقدس کہتے ہیں، وہ انسانی باتوں پر محیط نہیں ہے، انسانی سوچ اور فلسفے اور تحقیق پر بنیاد نہیں رکھتا، بلکہ ہمارے خدا یسوع مسیح کا کلام، جسے ہم کلام مقدس کہتے ہیں، جسے ہم انجیل مقدس کہتے ہیں، جسے ہم بائبل مقدس کہتے ہیں، وہ کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا کا کلام ہر ایک فلسفے، ہر ایک عقیدے، ہر ایک سوچ، ہر ایک ریسرچ سے بلند و بالا ہے، کیونکہ وہ انسان کے مطابق نہیں، وہ خدا کے مطابق ہے۔ پہلی بات کہ وہ انسانوں کی سوچ نہیں، وہ خدا کی سوچ ہے جو ابد تک قائم ہے۔ دوسری بات ہم خدا کے پاک کلام میں سیکھتے ہیں، اسی زبور 119 کی جو ہے وہ 91 ورس میں، وہ آج تک تیرے احکام کے مطابق قائم ہے، کیونکہ سب چیزیں تیری خدمت گزار ہیں، سب چیزیں تیری خدمت گزار ہیں۔ اس لیے ہم خداوند کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند نے اپنے کام کا اظہار بنی نوع انسان پر کیا، اور جب خداوند کے نبی اور خداوند بذات خود کلام کرتا تھا تو جیسے وہ کہتا تھا اور جیسے وہ کہتے تھے ویسا ہی ہو جاتا تھا۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اس نے کہا لازر باہر نکلا، جو سب سے بڑا معجزہ ہے، 4 دن کا مردہ نکلا ہے، اے ہوا تھم جاؤ، تھم گئے، کیونکہ تمام چیزیں جو خداوند تخلیق کی ہیں وہ خداوند کی خدمت گزار ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خداوند کے احکام کو مانتے ہیں، خداوند کے کام کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی اور جو کچھ خداوند نے بخشا ہے وہ جاری اور ساری رکھتے ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے بڑے واضح طور پر ان لوگوں سے کہا، ان دونوں شخصوں سے کہا کہ اے نادانوں، نبیوں کی باتوں اور توریت کی باتوں یعنی خدا کے کلام کے ماننے میں کم اعتقاد ہو، سست اعتقاد ہو۔
हमारे खुदा यीशु से कहा कि तुम्हारे राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस पहाड़ को, इस दरख्त को कहो तो अपनी जगह छोड़ देंगे, क्योंकि खुदावंद ही का कलाम इंसानी बातों से बुलंद व बाला है और आसमान पर कायम है, और सारी चीज़ें खिदमत गुजारी का काम करते हैं, यानी खुदा के कलाम की तरफ। इसलिए सो बहसीत एक मसीही ईमानदार होने के नाते से खुदा यीशु मसीह की बदौलत खुदा आसमानी पाप को कबूल करने के नाते से और इस कलाम पर तवज्जो और इस पर ईमान रखने के नाते से हमें सब एक बात याद रखना है कि जो कहा गया है उस पर ईमान रखें, ताकि ये हमारी दानिशमंदी हो। और यही बात मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा ने बनी इसराइल से कहा कि दुनिया में कौमों के दरमियान तुम्हारी दानिशमंदी, अक्लमंदी, फहम यही है कि जो बात खुदा उनके कलाम के हवाले से तुमसे की जाए उसे मानना और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करना। आज मेरे लिए और आपके लिए ही दर्स है, और हमारी नदानी यही है कि हम खुदा उनके कलाम के मानने में सुस्त इत्तेकाद और कम इत्तेकाद हैं। इसलिए आइए इस बात को अपने सामने रखें कि खुदा ही का कलाम है जो आसमान पर अब तक कायम है। खुदा ही के कलाम के वसीला से आज तक ज़मीन कायम है, और तमाम चीज़ें खुदावंद के हुक्म को मानती हैं, उसकी खिदमत गुजारी करती हैं। इन रोज़ों के अयाम में भी हमने खुदावंद की खिदमत गुजारी करनी है, उसके कलाम को मानना है, और रोज़ों के लिए बाम इकट्ठे होना है, उसकी तरफ रज्जू करना है, क्योंकि शायद हमारी नदाने के बायस खुदावंद हमसे नाराज़ ना हो जाए। खुदावंद ने हमारे लिए बरकत की है, उस बरकत को हासिल करने के लिए खुदावंद के कलाम को सुने और उसे माने और उस पर अमल करें। खुदावंद के कलाम की सलाह से हमें बड़ी बरकत और सलामती बख्शे।